علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک عقیدت مند شخص تھا، وہ وکیل تھا۔ مجھے ایک دفعہ وہ جنوبی پنجاب میں مل گئے، بلکہ شاید مضمون بھی ان کا آیا کسی جگہ میں نے دیکھا۔ وہ کہنے لگے کہ میں رات کو کاظمی صاحب کی تقریر سننے جایا کرتا تھا۔ وہ تقریر صبح مجھے کیس میں مدد دیتی تھی جب میں عدالت جاتا، میں وکیل ہوں تو میری مدد کہتے تھے۔ اب ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ مولانا صاحب نے کب تقریر کرنی ہے، ورنہ سننے تو ہم اب بھی جانے کو تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہماری رائے سننا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ چیزیں مینج نہیں ہیں تو وہ پھر بیچارے پہنچ نہیں پاتے۔ وہ کس وقت آئیں گے، کس وقت جائیں گے، آپ کو پتہ ہے یہ بڑا شیڈول ٹائٹ کا معاملہ ہے۔ اس میں بڑی اچھا پھر اگر کہیں سے میں نے یہاں سے میں نے کہیں اور پہنچنا ہے نا، تو وہ سنگی کہیں گے پیرا دے نخری بڑے ہوندے نا، جان کے لیٹ آئے، یہ مہمان خصوصی بنتے۔ یہ ساری چیزیں ماحول کو، اور اب تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے تنقید کا زمانہ ہے، دیکھیں خرچ کیا آپ آئے، ان چیزوں کو مینیج کر دے تاکہ حسین ہو جائے، صاف ستھری ہو جائے وقت کے ایک چیز صرف مینیج کی ہوئی ہے اہل سنت نے اور میں نے، اور ایک پکی ہے، اگر حضرت صاحب نماز 1.5 منٹ لیٹ پڑھائیں نا اور مسلسل 3 دن ایسا کریں تو چھٹی بھی ہو سکتی، مسلسل 3 دن۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ بولے ایک جگہ نا محفل نعت تھی، آپ کو پتہ ہے نعت خان اللہ تعالیٰ معاف کرے، اب تو 2-3 ہی تو طبقے امیر ہیں، ان میں سب سے امیر طبقہ نعت خانوں کا ہے، بڑا زبردست، اور ایک پورا شعبہ ہے، اللہ خیر کرے۔ اور ریٹ دینے والے پہلے ریٹ دیتے ہیں، بعد میں فیس بک پہ بھی دیتے ہیں کہ نہیں لے رہے، تو پہلے دیے کیوں تھے اگر یہ ظلم کرنا تھا؟ بدنام کر رہے ہو آپ نظریے کو۔ تو وہاں میں بھی حاضر تھا، تو 3 گھنٹے دیر سے وہ لوگ آئے، تو جہاں وہ پروگرام تھا وہاں مسجد کا کیس چل رہا تھا کہ قاری صاحب اکثر فجر میں دیر سے پہنچتے ہیں تو ان کی چھٹی کرا دیے، اکثر دیر سے آتے ہیں، تو کیس چل رہا تھا۔ مجھے پتا تھا، میں کیونکہ شعبے کا آدمی ہوں، میں مولویوں کے دکھ جانتا ہوں، ان کی کتنی تکلیفیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ساری زندگی نماز پڑھانے والا پیر نہیں بن سکا، لیکن 6 پھوکے یاد کر لے تو پیر بن جاتا ہے، صرف 6 جبا کبا تگڑا ہونے جائیں، لمبی ضرورت نہیں، ساری زندگی اللہ رسول کا کلام سنانے والا، نماز پڑھانے والا پیر بن ہی نہیں سکتا۔ پیر کس نے بننا ہے؟ جو جاہل ہوتا ہے، بان علموں جو کرے فقیری ہو، کافر مرے دیوانہ ہو، یہ حضرت سلطان بہو کا فرمان، یہاں تو تماشا لگ کے۔ بہرحال بات دور نہ نکل جائے، اپنے مضمون پہ رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھ لیا، میں نے کہا سنگیو یہ تو بتاؤ کہ تم تو قاری صاحب کی چھٹی کرا رہے ہو، بیچارے نے 29 سال نماز پڑھائی ہے، تو یہ جو دیر سے آئے اس کی بھی چھٹی کراؤ، کسی کو نہیں بھی سننا اگلی دفعہ آنا، کیوں اس کو تم نے اتنی اہمیت دی ہے؟ کہتے ہیں پہلا 30,000 دیتا ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی، ماحول کو ٹھیک کرے۔ یہ کوئی اللہ تعالیٰ معاف کرے، کوئی ایسے جناب عجیب و غریب لوگوں کی اسٹیج ہے کہ جس کا دل کرتا ہے وہ اسٹیج پہ چڑھ کے اپنی مرضی کرنے لگ جائے۔ یہ بڑا مہذب اسٹیج ہے، بڑا مہذب اسٹیج ہے، یہ عام لوگوں کا اسٹیج نہیں، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا اسٹیج ہے، یہ محدث اعظم پاکستان کا ہے، علامہ محمد سعید کاظمی کا اسٹیج ہے۔ ایسے 11 آدمی کہتے تھوڑا چڑھا دیا جائے گا۔ بہرحال میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا آنا اور میرا بھی حاضر ہونا قبول فرمائے۔ اور جیسا میں نے شروع میں دعا کرائی نا، یہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں اخلاص عطا کرے۔ بڑی بناوٹ ہو گئی، بڑا تسلو ہو گیا، اب تو باتیں چبھنے لگے، اب نہیں ایسا، بس کچھ کام خالص بھی ہونے چاہیے۔ اب چھوڑے، اب تھوڑا سا نا واپس آئیں، اس لیے کہ جن چیزوں میں خلوص نہیں ہوتا ان میں حسن نہیں ہوتا، ملمہ سازی ہوتی ہے، بوجھ بنا کے لفظ ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ چھوٹے پڑھ لیں، سادے پڑھ، لیکن جو ہو وہ اصل ہو، وہ حق ہو جو بھی ہو۔ دیکھیں نا صحابہ حق بات کرتے تھے، سچی کھری، بخاری پڑھ لیں آپ، صحیح بخاری میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر جب تک ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو ایمان کامل نہیں ہوتا۔ تو ہم تو بڑا بڑا نعرہ لگا دیتے، تو حضرت عمر نے کھری بات کی، کہا یا رسول اللہ ہر چیز سے زیادہ آپ پیارے ہیں، پر مجھے آپ اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ حضور میں نے تجربہ کیا ہے، نبی پاک کے سامنے کا کھل کے کہا، جھوٹ بولتے ہیں لوگ، غلامی رسول میں جان بھی قبول ہے، جا پہلے پورا پروگرام بنا کے آ، کچی کچی باتیں نہ کر، یہ کمزور فکریں، بالکل ایسی کوئی بات نہ کرے۔ حضرت عمر نے ڈٹ کے کہا، بخاری ہے، یا رسول اللہ میں گھر بیٹھ کے تجربہ کر کے، میں نے بچے سامنے رکھے ہیں، پھر آپ کو سامنے رکھا ہے، بچے نہیں مجھے پیارے، آپ زیادہ پیارے، میں نے دولت سامنے رکھی ہے، پھر آپ کی ذات کو دیکھا ہے، مجھے دولت نہیں آپ زیادہ پیارے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نے برادری کی سرداری بھی سامنے رکھی ہے اور آپ کی ذات بھی، لیکن برادری نہیں آپ زیادہ پیارے ہیں۔ اس کی آواز اگر تھوڑی ٹھیک ہو جائے گی تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جب میں اپنی جان دیکھتا ہوں نا، جان بات سچی کھری، تو حضور جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری ہے۔ حضور اب بتائیں کیا کرنا ہے؟ مشکات میں ہے، بخاری میں ہے، نبی پاک نے ان کے دل پہ ہاتھ مارا اور ہاتھ مار کے فرمایا ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا، سبحان اللہ، ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ وہ حضور کا دست مبارک لگنا تھا کہ کیا فیض ملا، جناب عمر رو پڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ کام بن گیا ہے، آپ حکم کریں، میں جان دینے کو بھی تیار ہوں۔ حضور ہو گئی بات، میں تیار ہوں۔
کھری بات کرے، صاف ستھری، خبردار۔ یہ جو ملمہ سازی والے فکرے ہوتے ہیں نا، چلیں بات چل گئی ہے تو ایک اور کر دوں، اے جڑے بندے آرٹیفیشل ہوندے نے، تنگ ہوندے نے، اے بڑا سونا 1.5 گھنٹہ لا کے شیشے کے تیار ہو کے آیا تے مڑ بھی راضی نہیں، اجے بھی مطمئن نہیں کہ میں صحیح لگنا پیا کہ نہیں، اجے بھی پرت واس کرنو چھیڑدا ہے، بار بار دیکھتا ہے، پورا 1.5 گھنٹہ لگایا ہے، اور جو بیچارہ ادھر کھیت سے اٹھ کے آ گیا نا، خالی وضو کیا ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں، اسے کوئی پریشانی، چونکہ وہ جو ہے نا وہ اس نے شیشے کے آگے کھڑے ہو کے نا، ایک ٹی وی کی ریکارڈنگ کے لیے میں گیا، اندر ہونے لگے اسٹوڈیو پر، تو وہ کہنے لگے حضرت صاحب اندر نہیں جانا، کوئی کنگا شنگا، تو میں نے کہا یار حضرت سلطان باؤ نے تو یہی کہا ہے کہ منہ کالے نہ دل کالے نالو منہ کالا چنگا، سبحان اللہ، دل کالے نالو منہ کالا چنگا، جے کوئی رمز پچھانے، اگر کسی کو سمجھ آئے نا، منہ کالا ہو جائے تو کام چل جاتا ہے، دل نہیں کالا ہونا چاہیے، تو ان چکروں میں نہیں پڑے۔ بہرحال آج کی جو گفتگو ہے اس کی طرف آتا ہوں۔ قرآن پاک نے کہا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا تمہارا معبود ایک ہی معبود، لا الہ الا، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق، هو الرحمن الرحیم، وہ بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے۔ دوسرے مقام پہ قرآن پاک، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہا، اور دوسرے مقام پہ کہا نبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے نبی پاک مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ۔ اسلام میں نا ہر چیز کی معافی ہے، شرک کی معافی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ جو چاہے گا معاف کر دے گا۔ ادھر دیکھیں میری طرف، ہر چیز کی معافی ہے، لیکن اللہ کی ذات اور صفات میں اگر کسی نے کسی کو برابر ٹھہرایا تو اس کی معافی، بول کے بتائیے، بڑے بڑے گناہ گاروں کو اللہ معاف کر دے گا، پر مشرک کو معاف، ہر ایک کی معافی ہے دین میں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے بے ادب کی کوئی معافی نہیں، حضور کے غدار کی کوئی معافی، نبی پاک علیہ السلام کے بعد اگر کسی نے کسی اور کو نبی جانا تو اس کی کوئی معافی، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اگر کوئی بندہ سنت پر عمل نہیں کرتا تو گناہ گار ہے، ساری زندگی داڑھی نہیں رکھتا تو گناہ گار ہے، اگر ساری زندگی سر پہ پگڑی نہیں باندھتا تو غلط کیا، اس نے خلاف سنت کیا، کسی سنت کو ساری زندگی ادا نہیں کر سکا تو گناہ گار ہے، لیکن ایک منٹ کے لیے بھی اس نے نبی پاک کے علاوہ کسی کو نبی مان لیا تو کافر ہو جائے۔ بات کو سمجھیں جو میں مضمون عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس وقت نا مسلمانوں کے خلاف جو یلغار ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ یلغار یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کو بھی مان لو، تھوڑا سا ان کو بھی مان لو، تھوڑی دنیا داری بھی کر لو، تھوڑی دینداری بھی کر لو، تھوڑا ایسے بھی کر لو، تھوڑا دیکھو نا، جب فوت کی ہوتی ہے تو مسلمان ہوتے ہیں، جنازہ ہوتا ہے نا جی، کس کا طریقہ ہے؟ نبی پاک علیہ السلام، 10واں کول سارا کچھ دین سے شریعت سے ثابت ہے، لیکن جب شادی ہوتی ہے پھر کس کا طریقہ ہے؟ پھر بھی تو ہم کلمہ گوئی ہے نا، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اب تھوڑی سی ادھر سے لے آؤ، تھوڑی سی ادھر سے لے آؤ، کچھ لوگ اب مارکیٹ میں آئے ہیں، کچھ جعلی پیر، کچھ جاہل ان پڑھ قسم کے اسکالر، اور کچھ یہ ملنگ ٹائپ ادیب، اور کچھ جناب یہ حکمران بیچارے جن کو نہ تڑکا لگ جاتا ہے نا، تھوڑی صرف انگریزی سیدھی بولنی آتی ہے اور کچھ بھی نہیں پلے بیچاروں کے، تو ایک بخار سا چڑھ جاتا ہے۔ میں واپس لوٹ رہا تھا انگلینڈ سے تو میں دیکھ رہا تھا کہ مطلب تھک گئے بیچارے انگریزی بول بول کے، پر جان نہیں چھوڑ رہے، پھر بھی بھائی نہیں بولی جاتی تو چھوڑ دو جان، اپنی زبان یار من ترکی و من ترکی بگویم، اپنے لب و لہجے میں بات کرو، کہاں الجھ گئے؟ کسی کا منہ لال ہوگا تو اپنا تھپڑ مار کے کر لو گے؟ کیا ضرورت پڑی ہے؟ کس مشکل کا شکار ہو گئے؟ میرے بھائی یہ سب لوگ اب ایک نئی بولی بولنے لگے، وہ بولی پتہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی سارے کسی نہ کسی روپ میں اللہ کو ہی پکارتے ہیں، سنا نا آپ نے بھی، سارے روپ اسی کے ہیں جی، سنے ہیں یہ بات آپ نے؟ سارے روپ، تو اگر سارے اسی کو پکارتے تھے تو نبی پاک کس کے خلاف جہاد کرتے رہے؟ اگر بت پکارنے والا بھی کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو ہی پکار رہا تھا تو حضور کا جہاد کس کے خلاف تھا؟ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ ایک دو تین نہیں، 20 حدیثیں آپ کو بخاری مسلم میں حسن لگئی رہی، متواتر صحیح احادیث آپ کو کتب احادیث میں ملیں گی، نام لے کے نبی پاک نے کہا، نام لے کے۔ نجران سے کچھ یہودی اور عیسائی آئے تو وہ مونچھیں بڑی رکھتے تھے، داڑھی چھوٹی رکھتے، اب بھی مارکیٹ میں پیر آ گئے ہیں، بال لمبے داڑھی چھوٹی، پتہ نہیں کس کا طریقہ ہے یہ، بال لمبے حد شرع سے لمبے اور داڑھی چھوٹی، اور قوم ہے کہ بس بھیڑ چال ہے، جدھر سارے جا رہے ہیں بس بھاگے جا رہے ہیں، کوئی سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ ہمارا معیار کوئی پیر نہیں، کوئی مرشد نہیں، ہمارا معیار رسول اللہ کی ذات ہے۔ جو پیر نبی پاک کے طریقے پہ پورا عمل کرے گا اس کی ہم پوری خدمت کریں گے، پوری عزت کریں گے، اور جو نبی پاک کے طریقے پہ نہیں چلے گا وہ تو سلام کے قابل نہیں۔
کجا اس کے کہ آپ یہ کہیں کہ ہم نے بیعت کرنی ہے اور غلامی کرنی ہے، جو حضور کے طریقے خلاف پیغمبر کسے راہ گزی، جو نبی پاک کا طریقہ چھوڑ کے جاتا ہے اسے کبھی رستہ نہیں ملتا۔ یہ یاد رکھ، عیسائی اور یہودی آئے تو ان کی مونچھیں بڑی تھی، داڑیاں چھوٹی تھی، لفظ ہیں بخاری مسلم کے، دین غیرت مند ہے، ہر چیز آپ کو آپ کے گھر میں دین دیتا ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ تھوڑا سا ادھر سے لے لے، تھوڑا سا ادھر سے لے لے۔ جب وہ لوگ آئے مونچھیں بڑی داڑیاں چھوٹی، تو رسول پاک علیہ السلام نے نام لے کے کہا، نام لے کے حضور نے فرمایا مسلمانوں داڑیاں بڑی کرو، مونچھیں چھوٹی کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو، ان کا نام لے کے کہا، اہل یہود کی۔ اور یار ایک چھوٹی سی بات ہے، سر میں مانگ نکالنا، کنگھی کرتے ہیں نا، مانگ کو کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں؟ اسی تے سواندہ بھی کہنے ہیں، چیر 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 نکالتے ہیں نا جی آپ حضرات، مان سواندہ نکالتے ہیں نا، ایک سادی سی بات ہے نا۔ یہودی جو تھے وہ دائیں جانب نکالتے تھے، عیسائی بائیں جانب نکالتے، اس طرح کر کے اس طرح کر کے، سادی سی بات تھی، کیا کرنا ہے، مطلب چیر ہی نکالنا ہے نا یار۔ تو نبی پاک نے نام لیتے کہا، فرمایا وہ اس جانب نکالتے ہیں، یہ اس جانب نکالتے ہیں، تم نے دونوں کی مخالفت کرنی ہے، تم نے درمیان سے نکالنا ہے۔ دین پوری اپنی ایک غیرت رکھتا ہے، ایسی کو بات ہے کہ تھوڑی سی ادھر سے بھی لے آئے، تھوڑی سی ادھر سے بھی لے آئے۔ بڑے بخاری مسلم، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضور نے دیکھا نا کہ یہودی بھی پگڑی باندھتے لیکن وہ بغیر ٹوپی کے باندھتے تھے، ٹوپی نہیں ہوتی تھی، سیدھی سر پہ پگڑی باندھ لیتے، جائز ہے، منع نہیں، لیکن سنت نہیں ادا ہو، تو وہ سر پہ پگڑی باندھتے تھے بغیر ٹوپی کے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا تو حضور نے فرمایا مسلمانوں تم نے بھی پگڑی باندھنی ہے، پر تم نے سر پہ ٹوپی رکھ کے باندھنی ہے، یہودیوں کی مخالفت کرنی، اہل یہود کی۔ یہ کیا بات ہوئی کہ شادی آ گئی تو اب میرا خوشی کا دن ہے تو اب میں تھوڑی سی عیسائیوں کا طریقہ، تھوڑا سا ہندوؤں کا طریقہ، تو اس طرح کرنا، میں تو کہہ دیتا ہوں، میں تو صاف کہا کرتا ہوں، صاف، میں جس کا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، روٹی تو اللہ دیتا ہے نا جی، اور بڑی شان والی دیتا ہے، اس کے بن کے جیو تو عزت والی روٹی، روٹی تو پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ میں تو بینڈ باجا آ جائے تو نکاح بھی نہیں پڑھاتا، میں کہتا ہوں جاؤ کسی اور سے پڑھوا لو۔ یہ کیا بات ہے، ہمارے سامنے شریعت کی دھجیاں بکھرتی رہے اور ہم 1,500 روپے کے لیے بیٹھے رہے، اللہ دے دے گا، چلو بھاگو۔ تماشا ہے، تباہی اتار دی دین کی، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور بڑے بڑے حاجی نمازی تازہ حج کر کے آئے ہیں اور مہندی پہ لڑکوں نے ہاتھ کر دی تباہی کرنے والی۔ حاجی صاحب کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں تو ڈیرے پہ تھا، مجھے نہیں پتا کیا۔ حاجی صاحب آپ کو سارا ہی پتا ہے، بابا بلے شاہ صاحب نے کہا تھا حج بھی کیتی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، تسی کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو، او دسو تے صحیح بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو، دسو تے صحیح بلے شاہ نو بھلا ایک ہی کیتی، یہ کیا رنگ ہوا؟ تھوڑا سا ادھر۔ اچھا ایک صاحب مجھے کہنے لگے کل کا موقع ہے صاحب، ایک قاری ایک ناز خار آپ بھی آ جائے ذرا، کل شریف ہے، تو میں کہا بینڈ باجا منگاؤ وہاں کلاں پہ، کیوں بھائی شادی پہ جائز ہے تو اس پہ کیوں نہیں؟ نہ جی اللہ آپ کو جزا، اب پیسے لے کے نہیں اٹھے آپ حضرات، بڑی مہربانی، بڑا لمبا سفر طے کر کے ہوں، پیسوں والی تو رستے میں بہت ساری جگہ تھی، کہیں بھی لے سکتا، یہ اس کام سے تھوڑا نکلے باہر، کروں مد اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں تو گدا ہوں اپنے کریم کا اور میرا دین پارا ہے نہ نہیں، یہ کوئی چکر نہیں، اللہ نے بڑا اپنا فضل رکھا ہوا اس پر آپ، اور ویسے بھی نذرانے کا انداز بدل دیں، آپ لوگ دیں ضرور نذرانہ، نعت خاں کو دینا میرے نبی کا طریقہ ہے، لیکن اس کا انداز بدل دیں، یہ سٹائل ٹھیک نہیں۔ جب نوٹوں کی دتی لے کے ایک بندہ اٹھتا ہے نا تو پھر غریب آدمی کہتا ہے کہ میرے کو بھی ہوندی تے میں بھی اگلی سیٹ پہ بیٹھا، میرے پاس دتی نہیں ہے نا اس لیے میں پیچھے ہوں، یہ چھوڑ دیتا ہوں، اس کا کوئی مطلب بالکل قطن سٹائل اور ہے، نذرانہ تو حضور نے فرمایا کو دے تو لے لیا کرو اللہ کی طرف سے، لیکن اس کا انداز بدل یار سنیں نہیں، یا دین کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، دکھوں کا رشتہ اللہ رسول سے اور سکھوں کا رشتہ شیطان کے ساتھ، کہتے میں نے چاہ بڑا لہذا میں بینڈ باجا بجانا ہے، شرم آتی ہے لوگوں، شرم آتی ہے کل شریف کے ولیمے والے دن نعت پڑھ، ہاں شرم آتی، ان سے کہنا ولیمہ ہے تو نعت پڑھ لو، تو کہتے ہو ولیمے پہ جی نعت، شرم آ رہی ہے، نبی پاک کا نام لیتے۔ نعت خواں کئی ایسے ہیں جو بڑا جناب خوبصورت ویس کوٹ اور ٹوپی پہن کے میلاد کی محفل میں جاتے ہیں اور ولیمے پہ وہ بھی پینٹ کوٹ پہن لیتے ہیں، ہمارے تو بزرگ بڑی سختی کرتے تھے، یہ کچھ دوست مسجد کی ٹوپی پہنتے ہیں نا جی، کوئی تنقید نہیں کر رہا، صرف مسئلہ سمجھانے لگا ہوں، مسجد کی ٹوپی پہن لینی چاہیے، لیکن ایک بات میرے اسا فرمایا کرتے تھے بڑی قیمتی، وہ فرمایا کرتے تھے جس نے مسجد کی ٹوپی پہنی ہوتی اس سے پوچھتے تھے کہ یہ ٹوپی پہن کے تو ولیمے پہ جائے گا؟ چلے جاتا ہے بندہ مسجد کی ٹوپی پہن کے، کیوں؟ تو مسجد میں کیسے آ گیا نماز پڑھنے، اللہ کے گھر کیسے آ گیا، کیسے آ گیا، یہ سمجھنے والی باتیں ہیں نا، یعنی ہم نے وہ درجہ ہی نہیں دیا،
اگر تو عاشق رسول ہوتا نا، عاشق رسول، تو جس دن تیرے گھر میں بیٹا آیا تھا تیری زبان پہ جاری ہوتا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، بیٹے کی منگنی ہوتی تو جاری ہوتا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھ۔ ان لوگوں نے صرف یہ نہیں رکھا تھا کہ ولیمے پہ شرم آتی ہے اور کل پہ جو ہے وہ شرم نہیں آتی، یہ کیا بات ہوئی؟ دین کے ساتھ جڑ کے رہیں، تازہ رہیں، پیار کریں اور خالص رہیں مذہب کے ساتھ، یہ کوئی ایسا کام نہ کرے۔ اور ہر چیز دین میں برداشت ہے، لیکن اگر آپ کسی غیر کو دین میں لائیں گے تو یہ برداشت نہیں، غیر کو شامل نہ کرنا یہ کبھی برداشت نہیں ہو۔ غیر سب سے بڑا حوصلہ نا صوفیاء کا ہوتا ہے، صوفی بھی کہتے ہیں کہ مرشد ایک بنانا، چلو فیض جہاں سے بھی ملے گا اپنے پیر کا صدقہ ہی ملے گا۔ اس کی دلیل میرے اسا فرمایا کرتے تھے باپ ایک ہوتا ہے، چلو چاچے تو 15 بھی ہو سکتے ہیں لیکن والد ہے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ ایک بات آپ کو سنانی ہے، ذرا تھوڑی غور کریں، جو لوگ طریقت کے رستے کے مسافر ہیں نا ان کو ذرا جلدی سمجھ آئے گی اس بات۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک مرید تھے حضرت جمال الدین ہانسوی۔ بابا صاحب کو مرید سے بڑا پیار ہو گیا، وہ ہانسا کے رہنے والے بابا صاحب پاک پتن کے، تو وہ بیچارے اکیلے بھائی تھے، والد بھی فوت ہو گیا تو ماں بوڑھی تھی۔ بابا صاحب نے ان سے کہا کہ تو پاک پتن آ جا، کہنے لگے حضور ماں نہیں اجازت دیتی، اگر آپ کہتے ہیں تو آ جاتا ہوں۔ تو بابا صاحب فرمانے لگے اگر نبی پاک نے اویس کرنی کو بلایا ہوتا تو میں بھی تجھے بلا لے، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے انہیں نہیں بلایا تو لہذا میں تجھے بھی نہیں بلاتا۔ لیکن پیار بڑا تھا تو بابا صاحب کہنے لگے چل تو پاک پتن نہیں آتا تو میں تو تیرے گاؤں آ سکتا ہوں۔ 3 سال بابا جی مرید کی خاطر اس کے گاؤں میں چلے گئے، ان بھی پیٹ ٹول جاندے نے مرید کی خاطر، پر مرید پجاروں والا ہونا چاہیے، آگے ہی وہ تے پھر انہوں واہ اوکھا لگتا ہے، پھر مشکل ہوتا ہے۔ چلے جاتے ہیں اب بھی چلے جاتے ہیں، ماڑا ہے تو انہوں کہنا ہے تو جمعراتی آئی سویرے 8 بجے، تو کدھر آ گئے؟ تگڑا ہے تو انہوں کہنے نے تو بڑی لیٹ آیا، تو تے راتی خواب وچ بھی آیا سویرے، خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، شہنشاہی بھی عیاری ہے اور جو ہے وہ فقر بھی عیاری ہے، شہنشاہی بھی عیاری۔ میرے بھائی سنیں، بابا صاحب نا 3 سال مرید کے ہاں چلے گئے، 3 سال ہانسا میں آپ نے قیام فرمایا، 3 سال۔ والدہ تو ان کی جلدی انتقال کر گئے لیکن بابا صاحب وہیں رہ گئے تھے۔ وہ حضرت جمال الدین بڑے خوبصورت تھے، بڑے پیارے تھے، ویسے بھی ادائیں بڑی اچھی تھی ان کی، عالم فاضل۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی ایک دفعہ پاک پتن آئے بابا فرید صاحب کو ملنے، تو انہیں جمال الدین ہانسوی پسند آ گئے۔ انہوں نے ملتان جا کے بابا فرید کو خط لکھا کہ میرے سارے مرید اور خلفاء لے لے پر اپنا جمال الدین مجھے دے دے۔ تو بابا صاحب نے جواب میں ایک کی جملہ کا اور بڑا شاندار کہا، کہنے لگے بہاؤالدین حد کرتے ہو، کبھی کسی نے اپنا جمال بھی کسی کو دیا ہے؟ یہ تو میرا جمال ہے، یہ بھی کبھی کسی نے کسی کو دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے نا کوئی روحانی کشش ڈالی حضرت جمال الدین ہانسوی کے دل۔ تو بابا صاحب اسباق پڑھا رہے تھے شاگردوں کو، تو حضرت جمال الدین ہانسوی آ گئے، آ کے کہنے لگے حضور میں نے ملتان جانا ہے۔ بابا صاحب نے فرمایا کوئی کام ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی رشتہ داری ہے؟ سمجھ گئے بابا فرید صاحب کے معاملہ پیچھے سے گڑبڑ ہو گیا، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگی حضور میں نے حضرت بہاؤالدین زکریہ سے ملنا۔ محبت میں شراکت داری نہیں قبول نہ، باقی معافیاں مل جاتی ہیں، شراکت داری کی کوئی معافی یہ تو نے کیوں کی؟ شریک تو نے کیسے بنا لی؟ ایک در پھڑیے تے محکم پھڑیے تے ایک دئی ہو کے مریے، جی تو نے کیا کیا؟ فرمانے لگے اچھا بہاؤالدین زکریہ سے ملنا ہے؟ کہا ہاں۔ پیار بڑا تھا بابا صاحب کا خواجہ بہاؤالدین زکریہ سے، محبت بڑی تھی۔ فرمایا اچھا میں تیری خاطر یہاں آیا ہوں اور تو نے کوئی قدر ہی نہیں ڈالی، تو کہتے آگے جانا ہے، جا اب تو اسی کے پاس جائے۔ حضرت جمال الدین ہانسوی کہتے ہیں میں نکل آیا پر سینے کا نور سارا رخصت ہو، نہ میں ملتان جا سکا اور نہ میں بابا صاحب کا رہ سکا، 3 سال ہو گئے معافیاں مانگ۔ پر بابا صاحب نے فرمایا یار میں تیری خاطر بڑھاپے میں یہاں آیا اور تو نے سوچا ہی نہیں، تو نے قدر ہی نہیں ڈالی، تو نے یہ کیا کیا میرے ساتھ؟ ایک تاجر آیا کرتا تھا بابا فرید صاحب سے ملنے سال کے بعد، وہ آیا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کدھر ہے جمال الدین جس سے سلام لے کے بابا صاحب سے لوگ ملتے تھے، جو رستہ تھا بابا صاحب کی طرف جانے کا، کہ وہ تو روڑی کے ڈھیر پہ بیٹھے۔ وہ ملنے گئے اور جب جا کے ملے نا حضرت جمال الدین سے تو وہ رو پڑے، کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے بس ہوا یہ کہ میں اس کی قدر نہیں ڈال سکا، جو قدر مجھے کرنی چاہیے تھی نا یار کی، میں وہ قدر کر سکا، میں قدر نہیں کر سکا، یہ مجھے سزا ملی۔ کہا ان سے کہنا معاف کر دے۔ وہ تاجر بڑا پیارا تھا، بابا صاحب رات کو پیر دبا رہا تھا وہ تاجر بابا صاحب کے، اس کا خیال تھا لوگ سارے جائیں گے تو بات کروں گا، پیر دباتے دباتے ساری دنیا چلی گئی، وہ بیٹھا رہا۔ بابا صاحب بولے، فرمانے لگے جاتا کیوں نہیں؟ جمال الدین کی بات کرنی ہے، جمال الدین کا ذکر کرنا ہے، چل کر۔ تو کہا حضور اب دیکھا نہیں جاتا، مہربانی فرمائے۔ فرمایا یار اس نے دیکھ میرے ساتھ کیا کیا، میں علاقہ چھوڑ کے یہاں آیا اس کی خاطر، اور وہ کہتا ہے میں نے آگے جانا ہے، اس نے توجہ ہی نہیں کی، اس نے میری محبت کو سمجھا ہی نہیں۔ فرمایا اسے کہنا میں اسے بھولا نہیں،
میں روز اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جا تو کہتا ہے تو اسے لے آ۔ حضرت جمال الدین ہانسوی جب آئے نا، اللہ والے پھر بھی سامنے والے پہ الزام نہیں ڈالتے، جب آئے نا تو کمزور ہو گئے تھے، وجود کمزور ہو گیا، آنکھیں باہر نکل آئیں، تو حضرت بابا صاحب انہیں دیکھ کے نا انہیں پھر بھی کچھ نہیں کہا، کہنے لگے فرید الدین، اپنے آپ کو مخاطب، فرید الدین یہ تو نے کیا کیا؟ کوئی اپنے جمال کا اس طرح کا حال بھی کرتا ہے؟ ان کو جب معافی ملی تو وہ رو پڑے، کہنے لگے حضور میرے لیے دعا کریں، اب میں رضا میں ہی پردہ کر جاؤں۔ ان کا انتقال ہوا اور بابا صاحب نے خود جنازہ پڑھایا۔ سنو بخاری شریف، سنو بخاری، صحیح بخاری، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تورات پڑھ رہا تھا، نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی میں آئے تو میں تورات پڑھ رہا تھا، تورات۔ حضور نے آتے پوچھا عمر کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تورات پڑھ رہا ہوں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی اللہ کی کتاب۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت عمر کہتے ہیں کبھی مجھ سے ناراض نہیں ہوئے، پر آج حضور ناراض ہو گئے، چہرے پہ جلال آیا، اور محبوب کریم نے فرمایا عمر مجھے اللہ کی عزت کی قسم، اگر آج حضرت موسیٰ حیات ظاہری میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھ کے میری فرما برداری کر، اور تو ان کی کتاب پڑھ رہا ہے، ان کی کتاب۔ مسلمان کو کسی اور طرف نکلنے کی اجازت، یہاں تو گھر میں بھوک ہونا تو بندہ پڑوسی کے گھر سالن لینے جائے، اور اگر ہر چیز تجھے اپنے گھر ملے، ہر خیر تجھے ملے، پھر تو دائیں بائیں کیوں جائے؟ کس لیے جائے؟ تھوڑا سا اپنے اندر استقامت پیدا کرے، دین کی تہذیب کو بچائیں۔ ہم نے ساری سنتیں کیا ادا کرنی ہیں میرے بھائی؟ ایک مسواک ہے نا ہمارے گھروں سے وہ بھی رخصت ہو گئی۔ امام شورانی فرمایا کرتے تھے جس گھر میں مسواک ہو اللہ کے فرشتے اس گھر کا دیدار کرنے آتے، اس کی جگہ بھی ٹوتھ پیسٹ آ گیا، ذرا انگریزی کا لفظ ہے نا تو اچھا لگتا ہے، ذرا لوگوں کو پتہ چلتا ہے وی آئی پی ہو گئے سارے۔ خدا کا خوف کرے، اپنے دین کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں، اپنے بزرگوں کی یادوں کو تازہ کریں، سنت اور شریعت کو تھام کے رکھیں۔ بات ختم کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں۔ حضرت سلمان فارسی گورنر بن گئے تھے۔ ہم جب تھوڑے اوپر جاتے ہیں نا، جب تک کوئی بندہ غریب ہوتا ہے نا تو سارا سال میلاد مناتا ہے، اور جیسے کوئی امیر ہوتا ہے پھر اسے دلیل ہی نہیں ملتی کہ میلاد جائز ہے کہ نہ جائز، پھر کہتا ہے جی میں نے دلیل نہیں پی لبتی۔ میں نے کہا دلیلیں تو بڑی ہیں، پر بھائی پیسے بہت زیادہ ہوں تو پھر بندے کو کسی اور کی سننے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ بندہ خود پڑھا لکھا ہو تو پھر اس کا نہ کوئی پیر ہوتا ہے، نہ مرشد، نہ کوئی استاد۔ مالداروں کا اور پڑھے لکھے لوگوں کا الا ماشاء اللہ کوئی بڑا، وہ سارا کچھ خود ہی ہوتے ہیں، اور اسی لیے پیچھے رہ جاتے ہیں روحانی پر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے امیر باپ کے بیٹے تھے، پھر غریبی آئی، پھر اللہ نے انہیں موقع دیا اور وہ ایک صوبے کے گورنر بن گئے۔ آپ کو پتہ ہے یہاں بندہ کونسلر بن جائے تو اس کے کپڑوں کی مایا نہیں ٹوٹتی، وہ بیچارہ ہر وقت پریشان رہتا ہے کہ میں اتنا بڑا آدمی ہوں، تم دائیں بائیں کیسے دیکھو، مشکل ہو جاتا ہے، گردن نہیں گھومتی۔ اور گورنر صوبے کا، بہت سارے ملکوں کے وزیر سفیر آئے ہیں، حضرت سیدنا سلمان فارسی نے دسترخوان بچھایا، کھانا لگایا، کھانا کھایا جا رہا تھا، ایک لقمہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے دسترخوان پہ گر گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی لقمہ دسترخوان پہ گر جائے تو اٹھا کے کھا لو، اللہ تمہاری بخشش فرما دے۔ وہ لقمہ گرا نا تو حضرت سلمان فارسی نے وہ لقمہ اٹھا کے پہلے منہ میں رکھا، پھر انگلی کے ساتھ دسترخوان صاف کر کے انگلی چاٹ لی۔ تو آپ کو پتہ ہے ہمارے بچے بھی مشورہ دیتے ہیں کانا میں کہ ابا جی دور بدل گیا ہے، ہمارے بچے بھی صلاح دے دیتے ہیں دادا جی اب وہ زمانہ نہیں۔ جب آپ نے وہ چاٹ لیا نا تو ایک شخص آپ کے کان میں کہنے لگا حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اب وہ دور نہیں ہے، یہ لوگ کیا کہیں گے، مسلمانوں کو کھانا نہیں ملتا، اتنے وزیر سفیر بیٹھے اور آپ دسترخوان سے انگلیاں چاٹ رہے ہیں۔ کان میں کہا، کان میں۔ چاہیے تھا نا کہ حضرت سلمان بھی کان میں جواب دے دیتے کہ بات ختم ہو جاتی، لیکن جناب سلمان فارسی بول پڑے اور زور سے بولے، اور بول کے فرمانے لگے کیا کہا تم نے، وزیر مشیر بیٹھے ہیں؟ فرمایا ان 4-10 دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں، نبی پاک کا طریقہ چھوڑ دوں 4 دنیا داروں کے لیے، ان کی پرواہ کروں میں؟ اور پھر اتنے جذبات میں آئے حضرت سلمان فارسی کے سر سے پگڑی اتار لی۔ بات تو اتنی تھی نا کہ آپ انگلی نہ چاٹیں، لیکن کہاں لے گئے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بال پکڑ لیے اور رو کے کہنے لگے میں مدینے کے باغوں سے کھجوریں اتار کے بیچا کرتا تھا، یہ جو آج میرے سر پر عزت کے بال ہے یہ محمد عربی کے اگائے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عقیدت اور محبت صرف شاعروں نے بیان کی ہے، ادیبوں نے گھڑی ہے۔ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا تو اپنی تیاری بتا۔ عرض کی وضو نہ زیادہ کثرت سے نفل پڑے ہیں نہ زیادہ نمازیں، تو فرمایا تیرے پاس وہاں جانے کا سامان کوئی بھی نہیں تو اس کے بارے میں پوچھ کیوں رہے ہو؟ تو اس نے عرض کی حضور ایک بات میں اپنے دل سے پوچھ کر بتاتا ہوں کہ میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں۔ یہ جو کالج کے، یونیورسٹی کے
اور بالخصوص عقل کی دنیا کے لوگ ہیں ان کو پھر عرض کر رہا ہوں، یہ صحیح بخاری ہے، حضرت انس بن مالک راوی ہیں، سند متن ہر چیز کے لحاظ سے بڑی معتبر ترین روایت ہے۔ عرض کی حضور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اس میں بہت ساری نصیحتیں کی جا سکتی ہیں، باتیں ہو سکتی ہیں کہ اللہ رسول سے محبت کرتے ہو تو ان کا حکم بھی مانو، اللہ رسول سے محبت کرتے ہو